शुरू अल्लाह नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, उम्र बढ़ने के साथ साथ अगर आपके गुस्से की मकदार में कमी हो जाए तो ये अकल बढ़ने की अलामत है। दो चीज़ें आपकी कदर को बढ़ा देती हैं: लोगों के साथ कम वक्त गुजारना और बात करते वक्त मुख्तसर जमाल अल्फाज से जवाब देना। खजूर जल्दी हजम होने वाली ग़िज़ा है, फौरी तौर पर तवानाई बहाल करती है, जो जिस्मानी और दिमागी कमज़ोरी दूर करती है, रंग को निखारती है, खून बनाती है, सर के दर्द के लिए मुफीद है, बलगम खारिज करती है। दूध में छोटी मक्खी का शहद डालकर पी लेने से चेहरे की शदाबी हमेशा बरकरार रहती है। अगर आप अपनी आवाज़ को खूबसूरत और सुरीली बनाना चाहते हैं तो सुबह के वक़्त शहद को नीम गर्म करके थोड़ा सा चाट लिया करें। अगर अपनी ज़िंदगी में इजाफा करना चाहते हैं तो अपना खाना कम कर दो। हमारी तमाम परेशानियां दो चीज़ों की वजह से हैं: हम लोगों को बुलाने वाली बातों को याद रखते हैं और याद रखने वाली बातों को बुला देते हैं। रात को गर्म पानी पी लिया करो, नींद जल्दी आएगी और पेट की सफाई हो जाएगी। अगर बदन से चिकनाई कम करना चाहते हैं तो जौ का दलिया खाओ, अंगूर खाओ और सेब खाओ। मछली खाने से बदन में खून नहीं जमता। जो शख्स ये चाहता है कि इसके दांत खराब ना हो, इसको चाहिए कि मीठी चीज़ खाने से पहले रोटी का सूखा टुकड़ा खा लिया करे। खाने से पहले खरबूजे का इस्तेमाल पेट को बिल्कुल साफ कर देता है और बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पानी 3 सांसों में पीना ज़्यादा सैर करने वाला, शफा देने वाला, भूख लगाने वाला और ज़्यादा प्यास मिटाने वाला है। कच्चा प्याज इस्तेमाल करने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। पेशाब को रोके रखने से बेचैनी और पथरी, घबराहट की बीमारी हो सकती है। नींबू का छिलका लें और फिर नीम गर्म पानी से हाथों को धो लें, हाथों की सफाई हो जाएगी। बैठकर झाड़ू लगाने से वजन कम करने में मदद मिलती है। इस गोल का छिलका इस्तेमाल करने वाला इंसान हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहता है। रिज़्क की तंगी से बचना चाहते हैं तो खाना खाने वाले बर्तन हमेशा साफ रखो और खाना खाने के बाद बर्तनों को अच्छी तरह साफ कर दो। इससे रिज़्क में फरावानी होगी। नीम गर्म पानी पीने से जिस्म में बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अंगूठे पर सरसों का तेल या फिर जैतून का तेल लगा लेने से 100 साल तक नज़र कमज़ोर नहीं होगी। अंडा और मछली एक साथ खाने से मैदे में गर्मी हो जाती है। जिस इंसान को भूख नहीं लगती वो काली मिर्च का इस्तेमाल किया करें। कोई पौधा मुरझाने लगे तो दही की लस्सी इसकी जड़ों में डालें, इससे दोबारा उगने लगेगा। कमर और घुटनों का दर्द होने लगे तो एलोवेरा का हलवा बनाकर खा लें, इससे कमर और हड्डियों का दर्द खत्म हो जाएगा। ज़्यादा कमजोरी हो जाए तो दूध में किशमिश मिलाकर खाया करें, इससे जिस्मानी कमजोरी खत्म हो जाएगी। अगर आपका पेट बढ़ जाए तो आप रोजाना कच्चा फालसा खाया करें, इससे बढ़ा हुआ पेट कम होने लगता है। गंजे सर पर एलोवेरा का इस्तेमाल करने से आपके बाल बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं। उबले हुए पानी के ऊपर चेहरा और सर पर तौलिया लपेटकर चेहरे पर भाप लेने से चेहरे की तमाम झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। बाँझ औरत की एक निशानी है कि वो जब चलेगी तो इसकी एक चीज़ उठी होगी, वो है इसकी गर्दन। अमरूद खूनी बवासीर के मरीजों के लिए आबे हयात है और पेट के कीड़े को मारता है। खाना खाकर फौरी सो जाने से कानों पर बुरा असर पड़ता है और कान जल्दी बहरे हो जाते हैं। अगर आपको भूख नहीं लगती तो ऐसे में गुड़ का इस्तेमाल करें। इख्तिलाम के मरीज को खजूर नहीं खानी चाहिए। दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल जो जमता नहीं है वो जैतून का तेल है, लेकिन ये महंगा है। सरसों का तेल भी नहीं जमता, अगर ये जम जाए तो सरसों का तेल नहीं है। गंदम को कभी भी छानकर इस्तेमाल ना करें। गंदम जिस हालत में आती है इसे वैसे ही इस्तेमाल करें, बहुत फायदेमंद है। रात को पाँव की मालिश करके सोने से औरतों के करीब की नज़र ठीक हो जाती है, जिसकी वजह यह है कि मालिश करने से पैरों की वो नसें जो आंखों की बुनाई में जाकर मिलती हैं वो नसें साफ हो जाती हैं। अगर आपको भी बलगम का मसला है तो कभी भी सर में टूटी हुई कंघी ना फिरें और कभी बार बार ना करें, इससे बलगम का मसला बढ़ जाता है।
کھانے سے قبل اگر 1 گلاس پانی پیا جائے تو کھانے میں موجود مسالے آپ کے معدے پر برا اثر نہیں ڈالتے۔ دار چینی فنگس اور بیکٹیریا سے بچاتا ہے اور شہد کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے پر خصوصاً بہت فائدہ مند ہے۔ اگر گھر میں موجود چارپائی کی عمر بڑھانی ہے تو اس کو استعمال سے پہلے بازوؤں پر اچھی طرح سے رنگ کر دیں۔ اگر وہ کم ہو جائے تو کھٹے سیب خرید لیں اور ان کا رس نکال کر اس میں روٹی کا آٹا گوندھ لیں۔ 7 دن یہ روٹی کھائیں، روزانہ تازہ نکال کر روٹی پکائیں۔ اس سے معدے میں طاقت آئے گی اور بھوک بھی نہیں لگے گی۔ اگر آپ کو زکام کی بیماری ہے تو کبھی بھی ٹھنڈی چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ بچوں کے اندر ناک کی نکسیر روکنے کے لیے ان کو کھیرا زیادہ کھلایا کریں۔ پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کر کے سو جائیں۔ اس سے آپ کو سکون کی اور میٹھی نیند آئے گی۔ ناظرین، پپیتے کے بیج کھانے سے ہاتھوں کا سن ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ جو نہار منہ سبزے میں جا کر لمبی لمبی سانس لیتا ہے اس کو کبھی بھی دل کی بیماری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بندے کی پہچان علم سے نہیں ہوتی، ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس میں بہت زیادہ تھا، ادب نہ ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔ اگر سردیوں میں ہونٹ پھٹنے لگے تو گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگایا کریں، اس سے ہونٹ پھٹنا ختم ہو جائیں گے اور بالکل نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ دوسرے بلب آپ کی نظر کو کمزور کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اپنے گھر میں سفید بلب کا انتخاب کریں۔ روزانہ 1 مٹھی بنے ہوئے چنے کھانے سے شوگر کم ہوتی ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے اور جسم میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ 5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں: تکیہ لگا کر سونا، بہت زیادہ کھانا کھانا، پیشاب کو روکے رکھنا، کھانے کے فوری بعد پانی پینا اور بازاری کھانے زیادہ استعمال کرنا۔ عورت کا زیادہ ہنسنا اس کے حسن اور مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں گے تو موٹیویشن کم ہو جائے گی۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کی صفائی کے لیے بہترین ہے۔ آپ کے جوتے وہ پہلی چیز ہے جس سے لوگ آپ کو نوٹس کرتے ہیں، اس لیے آپ کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنو۔ ناظرین، روزانہ دہی کھاؤ، آپ کی جلد چمک جائے گی۔ نہار منہ مچھلی کھانے سے بندہ 80 سال کا بھی ہو جائے تو جوانی جیسی طاقت رہے گی۔ کدو کھایا کرو، عمر میں کافی حد تک اضافہ ہو جائے گا۔ باجرے کی روٹی کھانے سے جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے نحوست آتی ہے۔ کھڑے ہو کر کپڑے پہننے سے سستی آتی ہے۔ ڈپریشن کی بیماری کی وجہ سے آپ معمول سے 3-4 گنا زیادہ خواب دیکھ سکتے ہیں۔ کھانے کے بعد انسان کے بدن میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم کو نیند آنے لگتی ہے۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ جو لوگ اچھی طرح سے آرام کرتے ہیں ان کا چہرہ نیند سے محروم لوگوں سے زیادہ پرکشش اور جوان دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ خوابوں میں اڑتا دیکھتے ہیں تو آپ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک بنو گے۔ کپڑوں کو نیل دینا ہے تو نیم گرم پانی میں نیل کے ساتھ تھوڑا سا نمک ملا دو، کپڑوں پر نیل کے دبے نہیں بنیں گے۔ ناظرین، غسل خانے میں زنگ کے داغ پڑ جائیں تو کپڑا سرکے میں بھگو کر بیسن یا فرش پر اچھی طرح سے رگڑ دو، صاف ہو جائیں گے۔ ناظرین، لیموں کا رس نکالیں اور برف والے خانے میں جما دیں، جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ نکال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ شہد اور نمک سے دانت صاف کریں گے تو آپ کے دانت نکھر جائیں گے۔ بکری کا دودھ بخار کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ رات کو سوتے وقت ہریڑ کا مربع 2 عدد نیم گرم دودھ کے ہمراہ کھاؤ، آپ کے جوڑوں کا درد سے نجات مل جائے گی۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے لیموں کا عرق چہرے پر لگا دیں، تقریباً 20 منٹ تک اپنے چہرے کو دھو لیں۔ ناظرین، سرما دانی میں 1 لونگ بما پھول کے ڈال دو، 1 ماہ کے بعد وہ لونگ نکال دو۔ اس طرح ہر مہینے لونگ تبدیل کر دیا کرو اور وہی سرما روزانہ لگاؤ۔ انشاءاللہ عمرمند نظر کی کمزوری نہیں ہوگی اور اینک بھی مہینے میں اتر جائے گی۔ جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہے اور محنت والا کام کرتا ہے ایسے انسان کے پاس جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ 1 گلاس پانی میں سونف کے تیل کے چند قطرے ملا کر کسی بھی وقت روزانہ پی لیا کرو۔
موٹاپا چند دنوں میں غائب ہو جائے گا۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ پانی پی کر پیشاب کرنے سے مثانہ قوی ہو جاتا ہے۔ کسی کا بلڈ پریشر کم ہو جانے کی صورت میں مریض کو بٹھا کر پانی پلاؤ اور کوئی نمکین چیز کھانے کو دو۔ مچھلی کا تیل استعمال کرنے سے ہمیں سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں کافی مددگار ہے۔ جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھا لو۔ کالا لباس پہننے سے بچا کرو کیونکہ کالا لباس بندے کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ سفید اور گلابی رنگ کا لباس پہننے سے جلد خوبصورت اور نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ نیم پانی سے نہاؤ، جھریاں نہیں پڑیں گی۔ سونے سے قبل تمام لائٹس بند کر کے سویا جائے تو بدن اور دماغ محفوظ رہتا ہے۔ اگر کسی انسان پر تیزاب گر جائے تو سب سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے کہ متاثرہ جگہ پر فوراً دودھ ڈالا جائے۔ جب تک کہ دودھ پھٹنا ختم نہ ہو جائے ڈالتے رہیں۔ جتنی جلدی متاثرہ حصے پر دودھ ڈالیں گے مریض کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ جلد پر جلنے کا نشان تک نظر نہیں آئے گا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں تاکہ کسی کی جان بچ جائے۔ روزانہ 9 گلاس پانی پینے سے جلد کی بیماریاں آپ کے قریب نہیں آئیں گی۔ سبز ٹماٹر کھانے سے پٹھوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ سانس پھولنے کی وجہ سے جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں وہ ترک کر دیں اور موٹاپے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ موٹاپے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو سانس کی بیماری ہے تو اس کے لیے بہترین علاج کشمش ہے۔ 1 گلاس پانی میں 10 کشمش بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ پی لیں۔ اس سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جائے گی اور سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ عورت نہار منہ انار کھائے، معدے کی سوزش ختم ہو جائے گی اور حمل بھی جلدی ٹھہر جائے گا۔ دانت پیلے ہو یا دانت کا درد ہو، انگارے کی بھیجی ہوئی راکھ کو لے کر نمک شامل کر کے دانتوں پر لگائیں۔ کھیرا آپ کے دل کی دھڑکن کو نارمل رکھتا ہے۔ گرم استری کی وجہ سے کپڑے اکٹھے ہونے لگے تو کپڑوں پر نمک مسل دینے سے کپڑے نارمل حالت میں واپس آ جائیں گے۔ دانتوں میں گوشت پھنس جائے تو زیرے والے پانی سے کلی کرو، دانتوں کا گوشت باہر نکل آئے گا۔ جلی ہوئی جگہ پر ٹھنڈے مکھن سے مالش کی جائے تو جلی ہوئی جگہ مٹ جاتی ہے۔ سونے سے پہلے ناف کے اندر لہسن کا قطرہ ڈالو، چربی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نیم کے پتے چبانے سے زندگی میں کبھی بھی قبض کی بیماری نہیں ہوتی۔ چلتے وقت بڑے بڑے قدم بھرنے سے آپ کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ گنے کا رس پیو، ہاضمہ بہتر ہو جائے گا۔ کھانا جلدی ہضم کرنا چاہتے ہیں تو روٹی کھانے کے بعد 1 کھجور کھا لیا کرو۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو اونٹنی کے دودھ میں کلونجی کے دانے ڈال کر نہار منہ پی لیا کرو۔ پانی کا زیادہ استعمال کرو کیونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے دماغ کی نسیں سکڑ جاتی ہیں۔ نہانے سے قبل بدن پر تیل لگا لینے سے بدن کی سستی دور ہوتی ہے۔ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ زیادہ غصہ مت کیا کرو، جگر کی کمزوری ہو جائے گی۔ جن لوگوں کے گردے کمزور ہوتے ہیں ان کو اندھیرے میں خوف آتا ہے۔ منہ کھول کر سونے والے بندے دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونک لیا کرو تو رزق میں برکت ہوگی۔ ناشتے سے زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ زیادہ پالک استعمال کرنے سے بلڈ پریشر کی بیماری بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، اگر سانس لیتے وقت درد محسوس ہونے لگے تو پتے میں پتھری ہونے کی نشانی ہے۔ امرود کھا کر دودھ پینے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ کھانے والی چیزیں کھڑے ہو کر کبھی بھی مت کھائیں، اس سے دل کی بیماری جنم لیتی ہے۔ اگر آپ کا بدن ہر وقت ٹھنڈا ٹھنڈا سا رہتا ہے تو جان لو کہ آپ کے اندر خون کی کمی ہے۔ ناظرین، جو کدو کا سالن بنا کر ہفتے میں 2 بار کھاتے ہیں ان کو کوئی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہو جاتی ہیں۔ جن جوان لڑکیوں کو حیض کے درد کی پرابلم ہے وہ ناریل کا تیل متاثرہ جگہ پر لگا لیا کریں۔ مونگ کی دال پکا کر کھانے سے بدن سے سفید داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ پیاز اور آلو اکٹھے مت رکھیں، ایسا کرنے سے پاس پڑے ہوئے آلو خراب ہو جائیں گے۔ کیلا، بادام اور کشمش دودھ میں ڈال کر جوس بنا لو اور روزانہ پی لیا کرو، مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور بے پناہ طاقت ملے گی۔
सांस की बीमारी अदरक की चाय सीने की जकड़ने और शदीद नज़ले ज़ुकाम में बहुत मुफीद है। एलर्जी और सांस की तकलीफ में भी अदरक की चाय जादुई काम करती है। औरत की बड़ी कमजोरी यह है कि वो जल्दी एतबार कर लेती है। ज्यादा गुस्सा करने की आदत से चेहरे पर बुढ़ापे के आसार जल्दी नुमायां होने लगती हैं। सिरी पाए और दिमाग को ताकत का खजाना है। सब्जियों में तोरी ज्यादा ताकत देती है। खाने के बाद पानी इस्तेमाल करने वाले लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। जल्दी रोने वाले दिल के साफ होते हैं। खजूर और मक्खी बहरे होते हैं। दूसरों को जज ना करने वाले लोग भरोसे के लायक होते हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।